الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم۔ تخیل پھول برسائے زباں زمزم سے دھل جائے، تخیل پھول برسائے زباں زمزم سے دھل جائے، لبوں پر ایک مدت سے لگا پیوند کھل جائے، فضائیں ہوں مدینے کی میرے دل کا کبوتر ہو، بقیع پاک کی مٹی میرے سر کا مقدر ہو، کبھی ایسا ہوا ممکن میں ان کی شان لکھوں گا، میں پلکوں سے ورق پر سید عثمان لکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب فرمایا۔ نمبر ایک صحابہ کرام رضوان اللہ، نمبر ایک انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات، نمبر دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جو خدا کا انتخاب ہوتا ہے، جو خود میری بات دھیان سے سننا، عقائد اگر انسان کے مضبوط ہو تب اعمال قبول ہوتے ہیں، اگر عقیدہ خراب ہو اعمال قبول نہیں ہوتے۔ عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ کائنات میں دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا۔ نمبر ایک انبیاء کی جماعت، نمبر دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ اگر انبیاء کی جماعت پر تنقید کی جائے تو وہ انسان کیا، وہ مسلمان کیا، شریف انسان بھی کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ نمبر دو، خدا کے انتخاب کی دوسری جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، اور جو شخص خدا کے انتخاب پہ تنقید کرے گا وہ مسلمان کیا، شریف انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں رہے گا۔ اونچی آواز سے کہہ دیں، خدا کے انتخاب پہ بھی تنقید حرام، خدا تعالیٰ کے انتخاب پہ بھی تنقید حرام، چاہے وہ انبیاء کی جماعت ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پہ تنقید حرام کیوں ہے؟ صرف ایک دلیل دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن میں بھیج رہے ہیں۔ فرمایا، اے معاذ، اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھنا، پھر وہ مسئلہ پوچھنے آئے کتاب اللہ میں مسئلہ موجود نہ ہو، میری سنت کو دیکھنا، اگر میری سنت میں بھی وہ مسئلہ موجود نہ ہو، اے معاذ، جس طرح آپ اپنی رائے دینا چاہے اس رائے کو پیش کر دینا۔ گویا حضور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو ایک حیثیت دے رہے ہیں، اور جس کی رائے کو پیغمبر حیثیت دیتا ہے اس کی رائے پہ تنقید کرنا حرام ہوتا ہے۔ دوسری روایت میرے ذمہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عنوان لگا ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ کے ساتھ نسبت ایسی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 سالوں میں 82 جنگیں لڑیں، اور 82 جنگوں میں 80 جنگیں ایسی ہیں جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنفس نفیس شامل تھے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ایک روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں اللہ رب العزت سے دعا فرما رہے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود پہ تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ اسی موقع پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود مسعود پر بھی تلوار لٹکی ہوئی تھی۔
اگر ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبوت کی مماثلت دیکھیں تو بر صغیر میں حضرت علامہ ابو عبداللہ کرامتی نور اللہ مرقدہ گزرے، جنہوں نے 100 مماثلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شامل کی۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں موجود ہے، سیدنا عثمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں، غزوہ تبوک میں، غزوہ حنین میں موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے پہلی جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے لڑی، اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نمایاں کردار نظر آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کو فتح کیا، روم کی سلطنت کو فتح کیا، اس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نمایاں کردار نظر آتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر مسند ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم شخص کو عظیم دعائیں دی تھی۔ سیدنا عثمان ایک روایت یاد آ گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی آتے ہیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب میرے والد محترم غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہیں، آپ میری ایک بہن ہے جس کا رشتہ درکار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں روایت موجود ہے، 14,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس موقع پر تشریف فرما تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے عبد الرحمن، مجھے عثمان سے بہتر فرد تیری بہن کے لیے نظر نہیں آتا۔ یہ حضرت عثمان کا مقام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال مسند خلافت پر بیٹھے، وقت گزرتا گیا، یہاں تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشیں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے غلبے کے لیے بہت محنتیں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا، اے عثمان اگر آپ چاہتے ہو جو آپ کے خلاف برسر میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں ہم ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیغام بھیجا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کسی ایک فرد کے خون کے لیے میں مدینے کی سرزمین کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبت ہے، تو میرا تخیل کہتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں ہوگے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوگے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جماعت ہوگی، طرح طرح کے لوگ آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی نبوت کا مصلح دے گا، لیکن عثمان تیری عزت پہ قربان جاؤں، تیری شہادت کی باری آئے گی تو اللہ رب العزت کا کلام دے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف حمیدہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر اگر کوئی شخص تنقید کرے، سب سے پہلا ہمارا حق زبان سے اس تنقید کو روکا جائے۔ اگر کوئی زبان سے اس تنقید کو نہیں روکا، پاکستان ہے، اسلامی قانون کے مطابق ہم حکمرانوں کو بتائیں جو ملک کے اندر اسلام کے نظام کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انہیں بتائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف حمیدہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔